بعض صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فاقہ کی شکایت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارہ، تم باوضو رہنے کی کوشش کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا. اگلا عمل دوام طہارت، باوضو رہنا. حدیث مبارکہ سنیے. شکا بعض الصحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ، بعض صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فاقہ کی شکایت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارہ، تم باوضو رہنے کی کوشش کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا. یہ بھی بہت آسان ہے. جب وضو ٹوٹے نیا وضو کر لو. الحمدللہ جن لوگوں کی عادت ہے ان کی زندگی باوضو گزرتی ہے. اور اس میں ایک نکتہ کہ ایک تو وضو شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار دشمن سے بچنے کے لیے. آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اس ایک عمل پر آپ دیکھیں گے کہ شیطانی وساوس کم ہو جائیں گے. یہ باوضو رہنے کی برکت ہے. اور ایک دوسری برکت نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی. تو جو زندگی بھر باوضو رہنے کی کوشش کرے گا اللہ اپنی رحمت سے باوضو مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جو چاہتا ہے باوضو موت آئے وہ زندگی میں وضو کا اہتمام کر لے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے. جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ بتلا دیا. کرنا ہمارے ذمہ ہے. ہم ان اعمال کو کریں. اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے رزق بند ہوتا ہے، ان سے بچیں. اس وقت میں ان کی تفصیل تو نہیں ہو سکتی، تاہم وہ اعمال پڑھ کے بتا دیے جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ان اعمال کا تذکرہ کہ ان سے رزق بندتا ہے. پہلی بات، کھڑے ہو کر، جوتے پہن کر، ننگے سر کھانا کھانا. کھڑے ہو کر اور جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا. بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا بیت الخلاء میں بات کرنا. مہمان کو بوجھ سمجھنا. ہاتھ دھوئے بغیر یا بسم اللہ یعنی دعا پڑے بغیر کھانا کھانا. آپ غور کیجئے ان میں سے اکثر وہ عمل ہوں گے جو ہم کرتے ہیں. تو پھر رزق کے دروازے تو ہم نہیں بند کیے نا. کھانے کے برتن کو بعد میں صاف نہ کرنا. مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا. فقیر کو جھڑک دینا. مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا. نماز قضا کر دینا. جھوٹ بولنا. اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج بہت کثرت سے پھیل گیا، اور شیطان بدبخت نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا. اور جی میں نے بہانہ بنا لیا، کیونکہ جھوٹ سے تو نفرت آتی ہے نا دل میں، بہانے سے نفرت نہیں آتی. غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا. اگلا عمل، گانے بجانے میں دل لگانا. آج گاڑیوں کے اندر گانوں کی سیڑیاں، گھروں کے اندر ٹی وی ریڈیو کے اوپر گانوں کی بھرمار. تو رزق کے دروازے تو خود بند کر لیے.
پھر اگلی بات، اولاد کو برا بھلا کہنا. یہ بھی اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے. ذرا غصہ آیا اور اس وقت اپنی اولاد کو گالیاں دینے لگ گئی. بلکہ آج تو وتیرہ یہ لوگوں نے بنا لیا، اولاد کو دین سے ہٹانے کے لیے گالیاں دیتی ہیں کہ گالیوں سے ڈر کے یہ دین کو چھوڑ دے. قرآن مجید کو بے وضو چھونا، بے وضو ہاتھ لگانا، اور 15 عمل نامحرم کو دیکھنا. اب سوچ لیجئے کہ یہ گناہ کتنا عام ہے، اور رزق کے بند ہونے کے شکوے بھی عام ہیں. تو پتہ چلتا ہے نا کہ کن وجوہات سے رزق بند ہے. اور آخری بات، اہل و عیال سے لڑتے رہنا. یہ بھی ہر گھر کی سٹوری. آج تو نیک ہوں یا بد، یہ تو میں تو اکثر گھروں کی بات. تو میاں بیوی کی بنتی نہیں، اور اوپر سے رزق کے شکوے اللہ سے. بھئی آپس میں محبت و پیار سے رہیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح مدد فرماتے ہیں. تو جو اعمال قرآن و حدیث میں رزق کی فراخی کے لیے بتائے گئے، وہ کیجئے کہ تاکہ دروازے کھل جائیں. اگلا عمل، دوام طہارت، باوضو رہنا. حدیث مبارکہ سنیے. شکا بعض الصحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ. بعض صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فاقہ کی شکایت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، دم علی الطہارہ، تم باوضو رہنے کی کوشش کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا. یہ بھی بہت آسان ہے. جب وضو ٹوٹے نیا وضو کر لو. الحمدللہ جن لوگوں کی عادت ہے ان کی زندگی باوضو گزرتی ہے. اور اس میں ایک نکتہ کہ ایک تو وضو شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار دشمن سے بچنے کے لیے. آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اس ایک عمل پر آپ دیکھیں گے کہ شیطانی وساوس کم ہو جائیں گے. یہ باوضو رہنے کی برکت ہے. اور ایک دوسری برکت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کما تعیشون تموتون، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی. تو جو زندگی بھر باوضو رہنے کی کوشش کرے گا، اللہ اپنی رحمت سے باوضو مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جو چاہتا ہے باوضو موت آئے، وہ زندگی میں وضو کا اہتمام کر لے.